ایک صلوات پڑھ دیجیے مل کر. معاف کیجیے گا میں زبردستی گھس گیا ہوں، اس لیے کہ اسپیشلی یہ آپ بچوں کا پروگرام ہے اور دیکھیے آپ لوگوں کے اندر اس کو ہم بتا دینا چاہتے ہیں تاکہ اگلا کوئی پروگرام ایسا رہے گا تو اس میں ہم پورا فل مینٹین کریں گے. جیسے ہمارے جو بھی پڑھنے والے لڑکے آ رہے ہیں ان کو پائجامے کرتے میں آنا ہے، اسپیشلی ان کے کم سے کم جب ممبر پہ بیٹھ رہے ہیں تو سر پہ ٹوپی ضروری ہے، اس لیے کہ آپ لوگ ویڈیو چلا رہے ہیں، فوٹو بنا رہے ہیں تو اس کا میسج الگ جاتا ہے. اور آپ لوگ کا انہماک دلچسپی دیکھ کر کے دل تھوڑا سا بڑا ہوا، اچھا لگا. اور اسی بڑے ہوتے ہوئے دل کے تحت ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں اپنے بزرگوں کی اجازت کے ساتھ. ایک اعلان یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آج سنڈے کا دن ہے، آنے والی شب جمعہ ہے. شب جمعہ میں شاید کوئی پروگرام نہیں ہے، کچھ یاد آ رہا ہے؟ شب جمعہ میں نہیں ہے، مولانا رہیں گے، جماعت ہوگی. اور نماز کے بعد ایک چیز ہم بچوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ اس میں 3 خاکہ میں نے ابھی بیٹھے بیٹھے سوچا ہے. 5 حدیث یاد کرنی ہے، 5 آیت یاد کرنی ہے اور مسائل کی کتاب سے صرف 1 خاکہ. حدیث 5 کوئی بھی یاد کر کے سنا دیجئے معنی کے ساتھ، اس کو انعام دیا جائے گا. کوشش کریں گے اچھا سے اچھا انعام. 5 آیت قرآن کی یاد کر کے سنا دیجئے ترجمے کے ساتھ، اس کو انعام دیا جائے گا. مگر اس ہاں تھوڑا سا رکاوٹ رہے گی کہ جو سوریں ہم نماز میں پڑھتے ہیں ان کی کوئی سورہ نہ پڑھیے، جیسے سورہ الحمد ہے، قل هو اللہ ہے، انا اعطینا ہے، سورہ انا انزلنا ہے وغیرہ. 5 آیت پڑھا دیجئے، یاد کر کے سنا دیجئے ترجمے کے ساتھ، آپ کو انعام ملے گا، اچھا انعام ملے گا. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ طہارت کے باب میں، مسئلہ مسائل کے باب میں زیادہ نہیں، شروعاتی ابتدا جو لوگ تنظیم کی کتابیں وغیرہ پڑھے ہوئے ہیں یا توضیح المسائل دیکھے ہیں، شروع میں ہے، تحفۃ العوام میں بھی ہے، ایک حصہ آتا ہے طہارت اور نجاست کا. وہ فہرست بنی ہوئی ہے کہ کون سی چیزیں ہیں طہارت والی ہیں اور کون سی چیزیں نجاست والی ہیں. وہ دونوں حصہ الگ الگ بٹا ہوا ہے. ہم یہ چاہیں گے کہ یہ دونوں حصے کو جو یاد کر کے سنا دے گا کہ طہارت کی یہ چیزیں ہیں اور نجاست والی یہ چیزیں ہیں، اس کو بھی انعام دیا جائے گا. اسپیشلی یہاں بھی شرط رہے گی کہ ایسا نہیں ہے کہ 3 کالم ہے، ایک ہی لڑکا حدیث بھی سنا دے، ایک ہی آیت بھی سنا دے اور ایک ہی یہ طہارت اور نجاست بھی سنا دے. کوشش یہ کیجیے کہ ایک حصے میں ایک ایک حصے میں کم سے کم 3 لڑکا سامنے آئے. اب ایک حصے میں چاہے 4 لڑکا آ جائے، ہو سکتا ہے 5 لڑکے یاد کر کے آ جائے، مگر ایک ہی ڈپارٹمنٹ میں، ایک ہی شعبے میں، تو وہ اچھا رہے گا. مگر اس کے لیے تھوڑا سا ایج کا بینڈ رہے گا، ایج کے لیے بینڈ رہے گا. ہم چاہتے ہیں ہمارے بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، 15 سال کی قید لگائی جائے یا 18 سال کی. ہم بزرگوں سے اجازت لیں گے، کیا مناسب رہے گا. 18 میں تھوڑا لڑکے مل جائیں گے. ہم 18 سال کی قید لگاتے ہیں، اس کے اوپر والے نہیں. ابھی میری بات سمجھ گئے نا؟ حدیث کوئی سے بھی 5 تو سنا دیجیے، اور اس میں ایک ہی لڑکا نہیں، 5-6 لڑکے بھی 5 حدیث لے کر کے آ سکتے ہیں کہ ہم نے یاد کر لیا ہے، ہم سنانا چاہتے ہیں. 5-6 لڑکے قرآن کی آیت بھی یاد کر کے آ سکتے ہیں، الگ الگ ہم نے یاد کر لیا ہے، ترجمہ بھی بتائیں گے، آیت بھی سنائیں گے. یہ طہارت اور نجاست کی جو لسٹ ہے وہ بھی کوئی 5 لڑکا، کوئی یہ قید نہیں ہے کہ ایک ہی لڑکا چاہیے، سب کو انعام دیا جائے گا.
اور ایسا کر لیجئے گا تو کم سے کم جمعرات کی صبح میں رجب علی عباس، معاف کیجیے گا، علی عباس کو آپ نوٹ کرا دیجئے گا کہ ہاں ہم نے تیاری کر لیا ہے، تاکہ ان کے انعام کا انتظام کر لیا جائے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ اور اسی ذیل میں ہم اپنے بزرگوں سے حوصلہ افزائی کے لیے، تعریف کے لیے، یا اس پروگرام میں آگے کچھ مشورے کے لیے ہم چاہیں گے، وقت بہت کم ہے، 2 منٹ کے لیے تنو سر سے کہیں گے کہ مائک پر آ کر کے بچوں کی حوصلہ افزائی کر دیں، کچھ تعریف کر دیں، یا کوئی آگے گائیڈ لائن ہو۔ بالکل بغیر کسی تیاری کے، اور اس بات کی ہم توقع بھی نہیں کر رہے تھے کہ اس محفل میں ہمیں بولنے کا موقع ملے گا، لیکن جو بہت اہم باتیں تھیں جو مولانا نے بیان کر دی، اسی پہ تھوڑا سا زور دیتے ہوئے ایک چیز یہ ہے کہ کپڑے کا ہم لوگ لحاظ ضرور رکھیں، اور مولانا نے ممبر پر کہا ہے، اس میں مزید ایک قدم اور جوڑنے کی کوشش کریں گے کہ مسجد میں بھی بچے آئیں تو کرتے پیجامے کو ترجیح دیں۔ یہ بہت ضروری ہے۔ ہم لوگ اپنے کسی بھی جو ڈریس میں ہم کو سہولت ہوتی ہے اس میں ہم ہر جگہ رہتے ہیں، لیکن مسجد اور امام بارگاہ چونکہ بہت ہی مقدس جگہیں ہیں، کوشش ہم کریں۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ آج سے جینس چھوڑ دیجئے اور کرتے پیجامے میں آ جائیے، لیکن ہفتے میں ایک دن شب جمعہ میں کم سے کم کوشش کیجئے، جمعہ میں کوشش کیجئے، اور دھیرے دھیرے کوشش کیجئے کہ روزانہ کی زندگی میں یہ آ جائے۔ یہ ہم لوگوں کی اپنی ایک پہچان ہے۔ ایک چیز یہ ہو گئی۔ دوسری چیز، بہت اتنے اچھے اقوال اور اتنا اچھا پروگرام یہ ہو جائے گا شروعاتی دور میں، اس کی ہم نے یہ اگر ہم کہیں کہ امید نہیں تھی تو شاید غلط ہوگا۔ امید ہر روز آپ لوگوں سے اس سے زیادہ ہوتی ہے۔ ہم اپنے کارکردگی سے اس امید پہ پانی پھیر دیتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ آج اس چیز کو دیکھ کے اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ صرف اگر ہم ٹھان لیں تو ہر چیز ممکن ہے۔ بار بار ہمیں اس بات کو کہنے کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ آج پہلے مرحلے میں لوگ اتنے مل جائیں گے، اتنی حدیثیں اور اتنے اقوال وضاحت وضاحت کے ساتھ جتنی اچھی چیزیں سننے کو ملی، یقین جانیے کہ ابھی ہم اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ پروگرام ختم ہوتا ہے تو ایک وقار سے، اور ایک اور کسی لڑکے کو ہم نے کہا ہے کاغذ سے دیکھ کے جس نے پڑھا ہے، مشتبہ، ان دونوں سے ہم یہ خواہش کرنے کا ارادہ رکھ رہے تھے کہ جو کاغذ تمہارے پاس ہے ایک فوٹو کاپی ہمیں دے دو کہ کہیں سے۔ تو یہ بڑی اچھی چیز ہے، اس کو ہم لوگوں کو باقی رکھنا ہے۔ ایک پہلو اور، ہم جتنی بات یہاں کرتے ہیں، جب ہم روزانہ کی زندگی میں یہاں سے ہٹ کے کہیں اور لوگوں کے ساتھ ہمارے معاملات ہوتے ہیں تو ہمارے اقدام، ہمارے الفاظ ذہن میں یہ رہے کہ ہم نے یہاں پر کیا کیا کہا ہے، اس کے پس منظر میں ہی ہم وہ کام کریں۔ مثلا ہمارا کسی سے کوئی تنازع ہو جاتا ہے، غصہ آ جاتا ہے، اسی لیے غصے کو حرام کہا گیا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اپنے اس غصے کو پس پشت ڈال کر کے اس بات کا ہم خیال ضرور کریں کہ ہم کون ہیں، ہماری تربیت کہاں ہوئی ہے۔ ہمارے لیے مجلس اور مسجد کی شکل میں جو مدرسہ موجود ہے، اس سے جس طرح سے ہمارے یہاں تربیت کا ایک دروازہ ہمیشہ کھلا ہوا ہے، ہم اس سے فائدہ اٹھائیں۔ ایک جگہ ہم خود بھی قصوروار ہیں، مائک ہم نے بند کر دیا ہے، کوشش رہے گی کہ ہم اس میں اپنے کمیوں کو دور کریں۔ آج کل ایک چیز ہم دیکھ رہے ہیں مولانا، ان کے ہاں چل رہی ہے اور گھروا میں بھی چل رہی ہے، روزانہ صبح سویرے نماز صبح کے بعد ایک گروپ ہے جو گھر گھر دروازہ کھٹکھٹا کے جاتا ہے، آج آپ مسجد کیوں نہیں آئے تھے؟ ہم بھی نہیں آ رہے ہیں، نہیں آتے ہیں، بہت دن سے نہیں آتے ہیں۔ لیکن اس کا جو سبب ہے اس میں ہم بھی قصوروار ہیں، اور ہم کچھ چیزیں ایسی دیکھتے ہیں جس نے ہمیں دور کر دیا۔ ہم اپنے قصور کو بالکل مانتے ہیں کہ ہمیں آنا چاہیے، اور ہماری کوشش رہے گی کہ آج سے ہم آئیں مسجد، ہم سب آئیں۔ باتیں بہت ہیں کہنے کے لیے اور یاد آتی جائیں گی، کہتے جائیں گے، وقت کم ہے، اس لیے بالکل اپنی بات کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اس شکریہ کے ساتھ کہ مولانا نے ہمیں بلا لیا یہاں پر مائک پر، اور ہم اس کے لیے بالکل تیار نہیں تھے۔ صرف یہ ہے کہ جتنی باتیں ہم کہہ رہے ہیں ان تمام باتوں کو عمل میں لائیں، چاہے وہ ہمارا ڈریس ہو، چاہے وہ ہمارا لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا ہو، لوگوں کے ساتھ ہمارے معاملات ہوں، ان تمام چیزوں میں ہم آج سے کچھ تبدیلی لانے کا وعدہ اپنے آپ سے کر کے اٹھیں، اس امام باڑے کے فرض سے۔
بہت بہت شکریہ. علیکم. یہ پروگرام جتنی خوبصورتی سے رواں رواں ہے اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. ایک دو چیزیں جو مجھے خاص طور سے نظر آتی ہیں نماز کے سلسلے سے کہ ہم نے ہر جگہ دیکھا ہے اور ہمارے یہاں یہ ہے بھی کہ جہاں بھی محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ابھی آیا اور صلوات نکل گئی، ویسے ہی ہم یہاں اذان اور اقامت میں دیکھتے ہیں کہ سرکار کا نام آتا ہے، مولا علی کا نام آتا ہے، سارے لوگ خاموش رہتے ہیں. واجب تقریباً مولانا ہے یہاں پر کہ یہ واجب کے حد تک ہے کہ جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے یا علی مرتضیٰ کا ہے یا اہل بیت علیہ السلام کا نام آئے وہاں پر صلوات واجب ہے. نمبر ایک. نمبر دو، ہمارے یہاں نماز میں یہ پڑھا جاتا ہے اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن. ہر شخص کو ساتھ ساتھ اس کو دہرانا چاہیے اور بہت ہی معافی کے ساتھ بچوں کو چاہیے کہ اس کو دہرایا جائے. اسی کے ساتھ اس بات کا خیال ہم لوگ رکھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں اس کا اور بھی زیادہ ثواب ملے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ شب نے ایک بیک معلوم یہ ہوا کہ کل جو پروگرام ہے لیکن اتنی خوبصورت سے بچوں نے اسے سجا رکھا اس کا علم نہیں تھا. جس نے بھی جہاں تک محنت کی ہے اور جہاں تک کوشش کی ہے جتنا بھی سنایا ہے بہت عمدہ سنایا ہے. اس پر وہ عمل کرتے رہیں اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ. میں تمام